اولاد کو تین چیزیں طور تعلیم سکھاؤ۔ تین چیزیں کون سی؟ حب نبیکم، ایک اپنی اولاد کو حضور کا پیار سکھاؤ، حب اہل بیت ہی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا، حضور کے اہل بیت کا ان کو پیار سکھاؤ، اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وتلاوت القرآن، انہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ بطور مسلم والد لازم ہے کہ اپنی اولاد کے سینے میں ان تین چیزوں کو راسخ کیا جائے۔ اگر والد نے اپنی اولاد کو یہ تین چیزوں کا تحفہ نہیں دیا تو سخت محرومی ہے کہ اس نے دنیا کی ساری دولتیں دے دی، بینک بیلنس، بنگلے، کاروبار، گاڑیاں، سب کچھ دے دیا، لیکن یہ تین چیزیں نہیں دی تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تین چیزیں بطور مسلم والد لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو منتقل کرے، اپنی اولاد کے اندر اس ورثے کو منتقل کرے۔ اب یہ تین چیزیں پیدا کیسے ہوں گی؟ کثرت کے ساتھ تذکرہ، محبت کا اظہار، عدم اعتراض، یہ ساری چیزیں یہ جو ہے وہ ان چیزوں کو پیدا کرنے کا سبب و ذریعہ بنے گی۔ اس لیے اہل بیت رسول کے ساتھ پیار یہ تقاضۂ شریعت ہے، یہ صرف ہمارے ذوق کی تسکین کا سبب نہیں ہے۔ اہل بیت رسول کی خدمات اور انہوں نے اس دین کے لیے جو کچھ کیا وہ تو ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوتی، ان کی صرف معمول کی زندگی بھی ہوتی تو پھر بھی کافی تھا، اس لیے کہ وہ نسل رسول ہیں، وہ اولاد رسول ہیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار دیکھیے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار دیکھ لیجئے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار دیکھ لیجئے، خاندان رسول کے دیگر ازواج مطہرات کا کردار دیکھ لیجئے، اس امت کے لیے ان کی قربانیاں دیکھ لیجئے۔ تو یہ سب کچھ انہوں نے کیا، تو ان کا یہ کردار بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کی خدمات کو خراج پیش کیا جائے اور ان کے ساتھ محبت کا ربط قائم رکھا جائے، اور عدم اعتراض جو ہے وہ ان کے حوالے سے اپنی زندگی میں، چونکہ آج تحقیق کے نام سے ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیق، جستجو اور وہ آزادی اظہار اور کئی مختلف روپ ہے۔ مغرب نے آزادی اظہار کا نام لے لیا اور ہم نے تفحص و تحقیق کا نام لے لیا، اور پاک ہستیوں پر اعتراضات کی زبان کھول لی۔ ہم ہوتے کون ہیں؟ ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اور پھر جو چیزیں فیصلے امت کر چکی ہے، ہمارے مشاہیر کر چکے ہیں، ہمارے بزرگ کر چکے ہیں، تو ہمیں حق کیسے پہنچتا ہے کہ اب اس کے اندر دخل اندازی کریں؟ اقبال نے کہا، عقل آبایت ہرس فرسودہ نیست، کار پاکاں از غرض آلودہ نیست۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد کی جو عقل تھی وہ ہوس زدہ نہیں تھی، انہوں نے خواہشات کی بنیاد پر فیصلے اور فتوے مرتب نہیں کیے، اس لیے ہمارے اسلاف نے جو فیصلے دے دیے۔ تو میں آج دیکھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر بہت سارے ایسے امور سر اٹھاتے ہیں مختلف مواقع پر، اصحاب رسول کے حوالے سے بھی اور اہل بیت رسول کے حوالے سے بھی، اور خام خواہ ان دو ذوات کو، دو ہستیوں کو ہم بانٹنے کی سازش بھی کی جاتی ہے۔ مختلف فرقوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور ان مفادات کے تحت ایک نے کہا کہ صحابہ ہمارے ہیں، اور اہل بیت کے نام سے کڑن اور طبیعت میں گھٹن پیدا ہونے لگی، اور کسی نے کہا کہ اہل بیت ہمارے ہیں اور صحابہ کے لیے تو ان کی زبان سے انگارے نکلنے لگے، جبکہ صحابہ بھی حضور کی مشقات نبوت سے پھوٹی ہوئی روشنی ہے، اور اہل بیت بھی حضور علیہ السلام کے ٹکڑے ہیں۔ میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں، مجھے پتہ چلا لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ صحابہ حضور علیہ السلام کے در والے ہیں اور اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر والوں تمہیں بھی ہمارا سلام، در والوں تمہیں بھی ہمارا سلام، تو ہم تو دونوں کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، ان کی رفتوں کو سلام کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، تو کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر ولی ہوشیار باش۔ تو خفی اور جلی کو نہیں جانتا، ہوشیار رہنا، اے ابو بکر علی کی تقسیم میں مبتلا ہو کر امت کی تقسیم کا ذریعہ بننے والے محتاط رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے عمل کی بدکاری امت کی تقسیم کا ذریعہ بن جائے۔ ممبر و محراب کی ذمہ داریاں فضول تر ہیں، آخری حد تک ممبر و محراب کو امت کو یکجا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ کسی کی طرف سے سری کفر یا سری فسق اور گمراہی جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، ورنہ امکان
کے اوپر جو ہے وہ بہتری کا فیصلہ ہی دینا چاہیے تاکہ امت جڑی رہے۔ بعض اوقات کسی کے حوالے سے محض ایک امکانی تصور کے ساتھ اس کو جو ہے وہ دوسرے کھاتے میں ڈال دیا جائے، اور پھر بدقسمتی یہ کہ جو پاک ذوات جو ہیں، پاکیزہ ہستیاں جو ہیں، ان ہستیوں کو باہم آپ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے کر کے اپنے دھڑے کی اور اپنے فرقے کی اور اپنی فکر کی اور اپنی جماعت کی دیت کا سامان بنائیں تو یہ بدکاری ہے۔ کتنی تکلیف گنبد خضرا میں رسول رحمت کو ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے اگر جگر کے ٹکڑے قرار دیا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین، حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کندھوں پہ بٹھایا ہے اور ان سے پیار کیا ہے، اور دوسری طرف حضور نے اپنے اصحاب کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ بھی کسی کی نظروں سے مخفی نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ کھیلتے رہے، ابو بکر کے کندھوں پہ مصطفیٰ سواری فرماتے رہے۔ کبھی یہ ہے کہ حضور کے کندھوں پہ حسین ابن علی سوار ہیں، حضور کی پشت پہ حسین ابن علی سوار ہیں، اور کبھی زمانے نے یہ دیکھا کہ جناب ابو بکر کے کندھوں پہ حضور رحمت عالم غار ثور میں سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اگر حضور علیہ السلام کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کے پاس لیٹتے ہیں اور حضور ان کے منہ میں زبان دیتے ہیں، تو وہ منظر زمانہ آج بھی دیکھ سکتا ہے کہ ابو بکر عمر آج بھی حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں۔